ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، 14 اگست 1947 کو جب پاکستان کو آزادی ایسی نعمت ملی تو پاکستان اس وقت دو حصوں پر مشتمل تھا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ لیکن اب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے نام سے دنیا کے نقشے پر موجود ہے، جبکہ مغربی پاکستان اب صرف پاکستان کہلاتا ہے۔ مشرقی پاکستان 1947 سے لے کر 1971 تک تقریباً 24 سال تک پاکستان کا حصہ رہا اور 1971 میں ہونے والے سقوط ڈھاکہ کے بعد یہ علاقہ پاکستان سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا۔ ناظرین، میں ہوں عمران فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہب ود عمران۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر بنگلہ دیش پاکستان سے جدا نہ ہوتا تو اقوام عالم کے سامنے ہماری کیا اسٹرینتھ اور کیا طاقت ہوگی۔ نیز ہم آپ کو بتائیں گے بنگلہ دیش کے بارے میں بہت سے ایسے حیرت انگیز حقائق جو یقیناً آج سے پہلے آپ ناواقف ہوں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پہلے ہم شروع کریں گے کہ اگر یہ دونوں ممالک ایک ہوتے تو کیا ہوتا۔ ناظرین، اگر ہم 1970 میں ہونے والے جنرل الیکشن کے نتائج پر نظر ڈالیں تو یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے کل 300 سیٹوں میں سے 160 سیٹیں جیتی تھیں۔ عوامی لیگ کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی اور پیپلز پارٹی کے حصے میں 81 سیٹیں آ سکیں، جو عوامی لیگ کی نسبت آدھی سیٹیں تھیں۔ اگر پاکستان متحد رہتا اور بنگلہ دیش الگ نہ ہوتا تو یہ بات صاف تھی کہ 1970 کے الیکشن کے بعد بننے والی اسمبلی میں عوامی لیگ کی اکثریت ہوتی اور عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو اپوزیشن لیڈر کے طور پر سیاست کر رہے ہوتے۔ اس وقت پاکستان کی آبادی 210 ملین یعنی 21 کروڑ ہے اور پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے، جبکہ بنگلہ دیش کی آبادی 165 ملین یعنی 16 کروڑ 50 لاکھ ہے اور دنیا کا 8واں بڑا ملک ہے۔ اگر یہ دونوں حصے متحد رہتے تو ہمارے ملک کی ٹوٹل آبادی 375 ملین یعنی 37 کروڑ 50 لاکھ ہوتی اور اس طرح پاکستان چائنا اور انڈیا کے بعد دنیا بھر میں آبادی کے لحاظ سے تیسرا بڑا ملک ہوتا اور 33 کروڑ آبادی والا ملک امریکہ چوتھے نمبر پر چلا جاتا۔ اس کے علاوہ پاکستان دنیا بھر میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک بن جاتا۔ موجودہ وقت میں 27 کروڑ آبادی کے ساتھ انڈونیشیا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ موجودہ وقت میں پاکستان کا کل رقبہ 8,81,913 مربع کلومیٹر ہے اور پاکستان رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 35واں بڑا ملک ہے، جبکہ بنگلہ دیش کا ٹوٹل رقبہ 1,47,570 مربع کلومیٹر ہے اور وہ دنیا میں 93 نمبر پر بڑا ملک ہے۔ اور اگر پاکستان متحد رہتا تو ہمارے ملک کا ٹوٹل رقبہ 10,29,483 مربع کلومیٹر ہوتا اور ہم دنیا کا 29واں بڑا ملک ہوتے۔ اس وقت پاکستان کا GDP $307 بلین ہے اور پاکستان اس لحاظ سے دنیا میں 41ویں نمبر پر آتا ہے، جبکہ بنگلہ دیش کا GDP $286 بلین ہے اور اس کی رینکنگ دنیا بھر میں 43ویں نمبر پر ہے۔ اور اگر یہ دونوں ممالک متحد رہتے تو ہمارا GDP $593 بلین کے ساتھ رینکنگ میں 22ویں نمبر پر آ جاتا۔ 22 نمبر پر آنے سے سویڈن، پولینڈ، بیلجیم، تھائی لینڈ، متحدہ عرب امارات، آئرلینڈ، اسرائیل، ہانگ کانگ، ڈنمارک، ملیشیا اور سنگاپور جیسے ممالک ہم سے پیچھے ہوتے۔ پاکستان کا اس وقت GDP پر کیپیٹا 1,551 امریکی ڈالر کے لگ بھگ ہے، یعنی ایک پاکستانی اوسطاً 2,50,000 روپے کماتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت 2.85 ملین ہیکٹر زمین پر چاول کی کاشت ہوتی ہے اور پاکستان چاول کی کاشت سے
دنیا بھر میں 10واں بڑا ملک مانا جاتا ہے، جبکہ بنگلہ دیش میں 12 ملین ہیکٹرز پر چاول کاشت کیا جاتا ہے اور اس کا عالمی رینکنگ میں چوتھا نمبر ہے۔ اگر پاکستان متحد رہتا تو ہمارے ملک میں کل 14.85 ملین ہیکٹر زمین پر چاول کاشت ہوتا اور ہم عالمی درجہ بندی میں تیسرے نمبر پر شمار ہوتے۔ پاکستان 10 ارب ڈالر کی ٹیکسٹائل کے ساتھ دنیا بھر میں 11ویں نمبر پر ہے، جبکہ بنگلہ دیش 38 ارب ڈالر کی ٹیکسٹائل برآمدات کے ساتھ دنیا بھر میں تیسری پوزیشن پر موجود ہے۔ اگر پاکستان متحد رہتا تو ہمارا ملک 48 ارب ڈالر کی ٹیکسٹائل کے ساتھ پاکستان چین کے بعد سب سے بڑا ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ہوتا۔ پاکستان کی آبادی میں 6,53,000 جوان ہیں اور پاکستان افواج کی درجہ بندی میں چھٹے نمبر پر ہے، جبکہ بنگلہ دیشی آبادی میں 1,60,000 جوان ہیں اور یہ دنیا میں 31ویں بڑی فوج ہے۔ اگر یہ دونوں ممالک متحد رہتے تو ہمارے ملک میں فوجی جوانوں کی تعداد 8,13,000 ہوتی، لیکن درجہ بندی میں ہم چھٹے نمبر پر ہی ہوتے، کیونکہ دنیا کی 5ویں بڑی فوج رکھنے والا ملک شمالی کوریا، جس کے پاس 9.5 لاکھ فوجی ہیں۔ جی تو ناظرین، اب چلتے ہیں بنگلہ دیش کے حیرت انگیز حقائق کی طرف۔ بنگلہ دیش، جس کا ذکر سن کر آج بھی ہمارے بزرگوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دل خون کی آنسو روتا ہے۔ 1947 میں جس کلمے کی بنیاد پر ملک بنا تھا، 25 برس بھی پورے نہ کر سکا اور ملک کا دایاں بازو انڈیا کے پار 2000 کلومیٹر فاصلے پر مشرقی پاکستان نے تجزیہ علیحدگی حاصل کر دی۔ سقوط ڈھاکہ میں کردار ادا کرنے والوں کے ساتھ کیا حشر ہوا یہ تو سب لوگ جانتے ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان پورے خاندان کے ساتھ قتل ہو گیا، اندرا گاندھی کو بھی قتل کر دیا گیا اور بھٹو خاندان کا بھی نام و نشان بھی ختم ہو گیا۔ بنگلہ دیش، جس کا آفیشیل نیم پیپل ریپبلک آف بنگلہ دیش ہے، بر صغیر کے شمال مشرق میں واقع جنوبی ایشیا کا وسطی ملک ہے۔ اس ملک کا نام 2 الفاظ بنگال اور دیش سے نکلا ہے۔ دیش سنسکرت کے زبان دیشیا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے سرزمین، اور بنگلہ بنگال سے لیا گیا ہے، یعنی بنگالیوں کی سرزمین۔ 16 دسمبر 1971 وہ دن تھا جب اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے پہچانے جانے والا خطہ عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش بن کر نئی شناخت اختیار کر گیا۔ سبز ہلالی پرچم کا نصف سبز ہو کر اس میں چاند ستارے کی جگہ خون آلود سورج نے لے لی۔ پٹسن کی خوشبو والا سابق مشرقی پاکستان اب بنگلہ دیش ہے۔ بنگلہ دیش کا زیادہ تر حصہ خلیج بنگال کے گھیرے میں ہے اور اس میں 700 دریا بہتے ہیں۔ 8,046 کلومیٹر آبی گزرگاہوں کا دیش ہے۔ یہ مسلمان اکثریتی آبادی کا ایک ملک ہے۔ اس میں ان گنت جزیرے اور سدا بہار جنگلات ہیں۔ سندر بند اور ساحلی جنگلات کا بھی ایک وسیع علاقہ ہے جو دریائے میگنا، گنگا، برہم پترا سے مل کر وجود میں آتا ہے۔ یہاں قدیم تجارتی راستے اور شہر پائے جاتے ہیں۔ اس کا کل رقبہ 1,47,500 مربع کلومیٹر ہے اور رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا میں 93 نمبر پر آتا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے اس کا شمار دنیا کے بڑے ممالک میں ہوتا ہے۔ اس کی آبادی 16 کروڑ 50 لاکھ کے لگ بھگ ہے، جو دنیا میں 8ویں نمبر کی بڑی آبادی شمار کی جاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 1 مربع میل کے علاقے میں 1900 افراد رہائش پذیر ہیں اور کہیں کہیں آبادی کی کثرت کے باعث 1 مربع میل کے علاقے میں 3-3 ہزار تک افراد رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ یہ ملک بھارتی ریاستوں میں گھرا ہوا ہے۔ بنگلہ دیش کے مغرب میں بھارتی ریاست بنگال ہے، شمال میں آسام اور مشرق میں تری پورہ اور میزورام جیسی ریاستیں ہیں۔ جنوب مشرق میں سرحد برما سے بھی ملتی ہے اور جنوب بنگال کا ساحل ہے۔ دنیا میں 5واں بڑا بارڈر بنگلہ دیش کا ہے، جو 3 اطراف سے بھارت کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ انڈونیشیا اور پاکستان کے بعد یہ ملک تیسرا بڑا اسلامی ملک ہے۔
اور اس کا دارالحکومت ڈھاکہ ہے۔ یہ شہر ملک کی سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا شہر ہے۔ اس کی آبادی 1 کروڑ 4 لاکھ کے لگ بھگ ہے اور یہ گنجان ترین شہروں میں دنیا کا 2واں بڑا شہر ہے۔ اس شہر میں آپ کو خوبصورت نقش و نگار والی مسجدیں نظر آئیں گی، اسی لیے اسے مساجد کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ چٹاگان جو ملک کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے اور یہاں سے سالانہ اربوں ڈالر کا کاروبار ہوتا ہے۔ کھلنا ملک کا صنعتی شہر ہے اور ملک کی ایکسپورٹ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پاکستان میں جب چند برس پہلے ملک میں توانائی کا بحران تھا تو بہت سے صنعت کار اپنی صنعتیں اور کاروبار بنگلہ دیش لے کر گئے، جہاں بنگلہ دیشی حکومت نے ویلکم کیا اور ویلکم کے طور پر ان کو ٹیکس اور بجلی کی فراہمی میں نمایاں چھوٹ دی اور اس سے وہاں کے لاکھوں افراد کو روزگار ملا۔ اس ملک میں بہت سی قوموں اور نسلوں کے لوگ آباد ہیں۔ ویداس نامی نسل کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلے اس سرزمین داخل ہوئے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ یہاں آباد ہونے والے اولین قبائل آسٹریلیا کی سرزمین سے وارد ہوئے تھے اور گورے رنگت کے حامل تھے۔ 8ویں صدی میں یہاں اسلام پہنچ گیا تھا۔ عرب تاجر انڈونیشیا میں طلوع اسلام کا باعث بنے اور انہی کی برکت سے بہت جلد یہاں بھی اسلام کی کرنیں پہنچ گئی۔ 16ویں صدی میں ڈھاکہ مغل بادشاہوں کا ایک مشہور قلعہ تھا اور 18ویں صدی میں انگریزوں نے یہاں قبضہ کر دیا۔ بنگلہ دیش آم برآمد کرنے والے سر فہرست ممالک میں 9ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ ہر سال 11.5 لاکھ ٹن سے زائد آم پیدا کرتا ہے۔ ملک میں روزانہ 2000 سے زیادہ اخبارات چھپتے ہیں، لیکن ملک کے صرف 15% لوگ ہی اخبار پڑھتے ہیں۔ اس ملک میں کرپشن اور بدعنوانی ایک ناسور ہے اور یہ ملک کرپٹ ترین ممالک میں 14ویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ ہر سال 2 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہوتے ہیں۔ اس وقت ملک کا 10% رقبہ سطح سمندر سے نیچے ہے اور ایک رپورٹ کے مطابق سال 2050 تک ملک کا 55% رقبہ پانی میں ڈوب جائے گا۔ اس لیے آج پانی پر تیرتے اسکول ملک میں مقبول ہو رہے ہیں جو کشتیوں میں بنائے جاتے ہیں۔ جنوبی ایشیا پر 3 بڑے دریا بنگلہ دیش سے ہی گزرتے ہیں، جن میں گنگا، میگنا اور برہم پترا شامل ہیں۔ بھارت کا مقدس دریا گنگا جمنا بھی اس ملک سے نکلتا ہوا بھارت میں جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کو اگر موسموں کا ملک کہا جائے تو بے جانا ہوگا، کیونکہ یہاں 6 موسم ہوتے ہیں: سردی، گرمی، خزاں، بہار، ٹھنڈ اور برسات۔ ملک میں زیادہ بارشیں ہونے کی وجہ سے 15% سے زیادہ زمین جنگلات پر مبنی ہے اور دنیا کے بہترین اور مہنگے ترین پھل یہاں کثرت سے پیدا ہوتے ہیں اور آم کا درخت ان کا قومی درخت ہے۔ بنگالی زبان ملک میں 98% لوگ بولتے ہیں۔ دنیا کا تیسرا بڑا ساحل سمندر بھی بنگلہ دیش میں واقع ہے۔ بنگلہ دیش کی 60% سے زیادہ آبادی فارمنگ، چائے اور پٹسن کے کاروبار سے وابستہ ہے۔ اس ملک کا شمار عمدہ چائے والے ممالک میں ہوتا ہے اور دنیا کی 3% چائے یہاں پیدا ہوتی ہے۔ بنگالی چاول خوشبو اور ذائقے کے لحاظ سے پوری دنیا میں مشہور ہے اور زیادہ فصلوں کا انحصار مونسون پر ہوتا ہے۔ یہاں کی پیداوار میں مچھلی کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے کہ مچھلی وہاں کی عام خوراک کا حصہ ہے۔ 1986 میں بنگلہ دیش میں تیل، گیس اور کوئلے کے ذخائر دریافت ہوئے۔ ملک کی 56% بجلی گیس سے پیدا کی جاتی ہے۔ سفر کے لیے جہاں سڑکوں اور ریلوے کا نظام موجود ہے، وہیں دریاؤں کے راستے کشتیوں پر بھی سفر کیا جاتا ہے اور یہ سفر کا سستا ترین ذریعہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ ریلوے کا نظام بھی اچھا ہے۔ 706 کلومیٹر ریلوے ٹریک اور 2000 کلومیٹر ہائی ویز موجود ہیں۔ ملک میں کل 17 ایئرپورٹس موجود ہیں، جن میں 3 بڑے ایئرپورٹ اور انٹرنیشنل ہیں اور 4 ہوائی کمپنیاں ہیں۔ سائیکل رکشہ اور موٹر رکشہ کے ساتھ ساتھ بیل گاڑی
और तांगे भी आज तक इस्तेमाल होते हैं। 1972 के आइन के मुताबिक बांग्लादेश में पार्लियामानी तर्ज हुकूमत है। 1975 और 1982 में यहाँ मार्शल लॉ लगाया गया था। मुल्क की बागदौड़ का निज़ाम वज़ीर आज़म के पास होता है और शेख हसीना वाजिद मुल्क की मौजूदा वज़ीर आज़म है, जो अब तक चौथी बार वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज हुई है। मुल्क में 600 से ज़ायद कॉलेजेस हैं, जो ज़्यादातर ढाका यूनिवर्सिटी से इल्हाक शुदा हैं। मुल्क में 37 पब्लिक यूनिवर्सिटियाँ और 90 के लगभग प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ कायम हैं। कबड्डी बांग्लादेश का कौमी खेल है, लेकिन ज़्यादा शोहरत क्रिकेट को हासिल है। बांग्लादेश ने पहला वर्ल्ड कप 1999 में खेला था और सन 2000 में टेस्ट क्रिकेट में आया था। बांग्लादेशियों की औसत उम्र 72 साल है और मुल्क का GDP $286 बिलियन है। बांग्लादेश का टाइम पाकिस्तान से 1 घंटा और इंडिया से आधा घंटा आगे है और इस मुल्क का डायलिंग कोड +880 और डोमेन नेम .bt है। बांग्लादेश का कौमी तराना अमार सुनार बंगला है, यानी मेरा सुनहरा बंगाल। मुल्क की 30% से ज़्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, जिसकी अहम वजह लिटरेसी रेट है, जो बहुत ही कम है। 2014 में शरह तालीम 65% थी, जो अब बढ़कर 72% हो चुकी है, जिसमें औरतों की शरह बहुत कम है। बांग्लादेश दुनिया का दूसरा मुल्क है जहां कम उम्र और नाबालिग बच्चों की शादी कर दी जाती है। इस्लामी मुल्क होने के बावजूद यहाँ पर जिस्म फरोशी को कानूनी हैसियत हासिल है। 15,000 से ज़ायद कम उम्र लड़कियाँ हर साल बैरून मुल्क जिस्म फरोशी के लिए बेच दी जाती हैं। मुल्क में 127 मिलियन अफराद मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, तारीख में मुल्क टूटते हैं, लेकिन ऐसा तारीख में पहली बार हुआ कि मुल्क तोड़ने वालों का अंजाम इस कदर भयानक और एक जैसा हुआ। ये अपने मुल्क के ताकतवर तरीन हुक्मरान थे और इनके अपने ही मुहाफ़िज़ों ने इनकी जानें हथिया ली। सिर्फ एक ही साल बाद याहिया खान ज़िल्लत और रुसवाई के साथ खौफज़दा कैदी की मौत मर गया। 15 अगस्त 1975 को ढाका में शेख मुजीबुर रहमान को उसके ख़ानदान समेत कत्ल कर दिया गया और इसकी लाश 2 दिन तक इसके घर की सीढ़ियों पर पड़ी रही। सिर्फ इसकी एक बेटी हसीना वाजिद, जो लंदन में तालीम हासिल कर रही थी, बच गई। 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया गया और इंदिरा गांधी 1984 में अपने ही मुहाफ़िज़ों के हाथों कत्ल हो गई। शेख मुजीबुर रहमान, इंदिरा गांधी और भुट्टो की तमाम नरीना औलादें भी मारी गईं। बांग्लादेश के लोग औसतन 3 शादियां करते हैं और बांग्लादेश में तलाक की शरह काफ़ी ज़्यादा है। मोहतरम नाज़रीन, ये थी बांग्लादेश के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करना हरगिज़ मत भूलें। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हमारी नई मालूमात से भरपूर वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक अपने मेज़बान इमरान फरीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।